ڈیجیٹل ادائیگیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ سے خریداری پر مرچنٹ چارجز کم کر دیے ہیں۔ ترجمان کے مطابق اسٹیٹ بینک نے کریڈٹ کارڈز پر انٹرچینج امبیرسمنٹ فیس کی شرح کم کر کے 0.7% اور کریڈٹ کارڈز کے لیے 0.2% مقرر کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ سے خریداری کی حوصلہ افزائی کے لیے اسٹیٹ بینک نے مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ کی حد ختم کر دی ہے۔ اب مرچنٹس بینکوں کے ساتھ 1.5% سے کم شرح پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ وہ کریڈٹ کارڈز کے ذریعے خریداری کے رجحان میں فروری کے دوران سالانہ بنیادوں پر 32.9% ریکارڈ کی گئی ہے۔ فروری میں صارفین نے کریڈٹ کارڈز کے ذریعے 87 ارب روپے کی خریداری کی، جو گزشتہ سال فروری کے مقابلے میں 32.9% زیادہ ہے۔ گزشتہ سال فروری میں صارفین نے کریڈٹ کارڈز کے ذریعے 65 ارب روپے کی خریداری کی۔ جنوری کے مقابلے میں فروری میں کریڈٹ کارڈز کے ذریعے خریداری میں ماہانہ بنیادوں پر 0.5% کی نمو ریکارڈ کی گئی ہے۔ جنوری میں کریڈٹ کارڈز کے ذریعے صارفین نے 87 ارب روپے کی خریداری کی تھی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ریکارڈنگ میں بلوچستان کے شیئرز کے لیے 65 ارب روپے کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مختلف ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پر غور مؤخر کر دیا گیا۔ ECC نے ریمڈی سیور ایکسچینج کا ریٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا۔ اسلام آباد، کراچی اور لاہور کے ایئرپورٹس کو آؤٹ سروس کرنے کی سمری مؤخر کر دی گئی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف سے بیرک ریکارڈنگ مائننگ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مارک براسٹو کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ منصوبے پر کام کرنے والے 70% افراد کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ ریکارڈنگ میں کمپنی علاقے کی کمیونٹی ڈیولپمنٹ کمیٹی کے تعاون سے سکول قائم کر دیا گیا۔ پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور صحت کی سہولیات کے حوالے سے بھی کام جاری ہے۔ منصوبے میں متبادل توانائی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیرک ریکارڈنگ مائننگ کمپنی کے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے جاری کاموں کی تعریف کرتے ہوئے بلوچستان میں دانی سکولز کے قیام میں حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ترغیب دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں کان کنی، IT، توانائی، مواصلات اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ حکومت ملک میں سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات دینے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ بلوچستان معدنیات سے مالا مال ہے۔ ان قدرتی وسائل سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کے لیے حکومت ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔